أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 232 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغن اجلہن، وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کر لیں، فلا تعضلوہن ان ينکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، تو پھر تم انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں یا اس کے علاوہ جو ہے کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں، تو اس کے گھر والے جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں، یا اس کا سابقہ شوہر جو ہے کسی اور مرد سے نکاح میں رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں احسن انداز سے معروف کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ میرے اس آرڈر پر جو ہے عمل کرے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ عمدہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ طلاق کے مسائل جو ہے بیان ہو رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ طلاق جو ہے وہ عدت کے مطابق دی جائے، طہر سے پاک ہو خاتون، مباشرت کیے بغیر دی جائے، اور عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ 3 حیض جب گزر جائیں یا گزرنے والے ہوں، اس سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ جب 3 ماہ 3 حیض گزر جائیں تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا، اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اگر جو ہے دوبارہ نکاح کر کے آپس میں میاں بیوی معروف طریقے سے بننا چاہیں تو اسلام قرآن اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور طریقہ جو ہے وہ طلاق کا ہے کہ ہر طہر کے اندر جو ہے شوہر جو ہے اپنی بیوی کو مباشرت کیے بغیر طلاق دے، پھر وہ 1 مہینہ پھر انتظار کرے، پھر دوسرا طہر، اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ جب تیسرا جو ہے اس کا حیض شروع ہوگا، اسے وہ پاک ہو جائے گی، جب تیسری طلاق دے گا تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ تو یہ قرآن بڑی سنہری ہدایت دے رہا ہے کہ طلاق کے بارے میں بڑا احسن طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ فوری طلاق دے کر اپنے گھر کو تباہ نہ کرو، بلکہ 3 مہینے تم جو ہے اس اپنے ارادے پر سوچ و بچار کر دو کہ تم اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو نہیں رکھنا چاہتے، اس سے جو اولاد ہے وہ تمہاری جو ہے پریشان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو سوچنے کو موقع دیتا ہے، 3 ماہ جو ہے اسے سوچنے کا موقع دے رہا ہے اگر وہ ہر طور کے اندر کے بعد طلاق دے دے۔ اور دوسرا طریقہ کہ 1 طلاق دے دو، پھر 3 حیض جو ہے وہ اس کی عدت ہے، اس میں چاہو تو رجوع کرو، یہ 1 طلاق واقع ہو۔ پھر آپ اس کے اگر 3 حیض تک آپ نے رجوع نہیں کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اگر آپ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، چونکہ 1 طلاق واقع ہے۔ کتنا حسین طریقہ ہے جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ اب ہمارا کہ اگر طلاق واقع ہو گئی ہے، وہ بیوی جو ہے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اور ورثاء کو یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ اس نکاح میں رکاوٹ نہ بنیں۔ یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو نہ اس کے گھر والے رکاوٹ بنے، نہ اس کا شوہر سابقہ جو ہے وہ رکاوٹ بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں جو ہے اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں مکمل، اور جو تم میں ان میں سے اس مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتے، طلاق ہو گئی ہے، بچہ اس سے ہے، تو شوہر اگر چاہتا ہے کہ بھئی میں اس کی ماں سے جو ہے اسے دودھ پلاؤں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پلا سکتا ہے، لیکن وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، والد پر جو ہے وہ اس کا کھانا پینا، اس کا ماں کا پہنانا، کپڑے، اس کا نفقہ جو ہے اس کے ذمہ ہے۔
لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی نفس جو ہے اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دیا جائے، نہ والد کو تکلیف دی جائے نہ والدہ کو تکلیف دی جائے، ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ اس بات کو قبول کرے۔ اگر والد نہیں ہے، وارث ہے، تو اس پر بھی اس ماں کا نان نفقہ جو ہے وہ لازم ہے، جو اپنے شوہر کے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں۔ اگر وہ چھڑانا چاہتے ہیں مشاورت کے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، اگر کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جو شرائط طے کی جا رہی ہیں ان شرائط کو پورا کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان جو رہنمائیاں تمہیں دی جا رہی ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا خوف کرو کہ ان سے اراض نہ کرو، اگر تم ان سے اراض کرو گے اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو ان آرڈرز کے مطابق، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو یا ان سے اراض کر رہے ہو اللہ انہیں آبزرو کر رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔